الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے جمعہ کے خطبات کی تعداد 77 ہو گئی ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات چل رہی تھی کہ مدینہ المنورہ کے اندر مسلمان جب آ گئے تو مسلمانوں کے ازلی دشمن قریش مکہ نے ان کو مدینہ کے اندر نہ بیٹھنے دیا اور مدینہ کے اندر آ کر ان کو نیست و نابود کرنے کے پروگرام بنائے، تو رب کائنات نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی۔ جو آیت اذن جہاد لے کر اتری، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ رکھا اور پھر اس کے بعد جہاد کی حکمت عملی، جہاد کے آداب، ان کو پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور میں عنوان تو جہاد کا آ گیا ہے، حالات بھی دنیا کے جہاد کی طرف منتقل ہو گئی۔ شاید یہ حالات نہ ہوتے تو بات پوری طرح نکھر کر نہ آتی۔ آج ان حالات میں اذن جہاد کے بعد مدینہ المنورہ کے مسلمانوں کو
جس طرح جہاد کی اجازت دی گئی اور وہ اس حکم جہاد کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے نکلے، تو ان حالات میں ان کو جب بیان کیا جائے گا تو اس کی چاشنی اور اس کی لطف اندوزی کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آشکارا ہو جائے گی۔ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آئندہ کے لیے جو ہمارا عنوان شروع ہو رہا ہے، اس عنوان کو سماعت کرنے کے لیے بر وقت آپ تشریف لائیں تاکہ بات پورے طریقے سے واضح ہو اور بات کما حقہ آپ کے اذہان کے اندر منتقل ہو سکے۔ آواز سمجھ آ رہی ہے اس میں؟ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، شاید پنکھوں کی وجہ سے یہ کیا۔ تو فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذن جہاد کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے مدینہ کے رستوں کے اوپر، اور خصوصاً وہ رستے جن کا تعلق مکہ کے ساتھ تھا، آپ نے اپنی حکمت عملی کے ساتھ مختلف سرایا کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سرایا جمع ہے سریہ کی۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے، بلکہ آپ نے کسی کو امیر لشکر بنا کر ایک کمک اس کو دی اور آپ خود مدینہ میں تشریف لے۔ سرایا کی تعداد میں اختلاف ہے، کتنے ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں، اور اس کے مد مقابل ہے غزوات۔ غزوہ کی جمع ہے۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے اور مدینہ میں آپ نے اپنا قائم مقام مقرر کیا اور آپ خود تشریف لے گئے غزوے کے لیے۔ یہ فرق ہے سریہ اور غزوہ کے درمیان۔ سمجھ آ گئی یہ بات آپ؟ یہ فرق ہے۔ اب سرایا ان جگہوں کو کہتے ہیں جن میں آپ بولیں نا، آپ بولیں، آپ خود شریک نہیں ہیں۔ اور غزوات کن جنگوں کا نام ہے جن میں آپ؟ میں حیران ہوں، پتہ نہیں یہ حاضر ناظر کے فلسفے کہاں سے مولویوں نے نکال لیے ہیں۔ جس جنگ میں آپ موجود ہیں وہ غزوہ ہے، جس میں موجود نہیں ہے وہ پتہ نہیں۔ کوئی سمجھ بھی آ رہی ہے آپ کو؟ زیادہ لمبی تفصیلات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ سے ابتدا کی، غزوے سے نہیں۔ اور ان سرایا بھیجنے کا، اصطلاح گردی کا مقصد کیا تھا کہ مدینہ کے قرب و جوار میں جو قبائل ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی ان کے سامنے اسلام پیش کیا جائے۔ اسلام قبول کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر قبول نہ کریں تو ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جائے کہ مدینہ کی ریاست کے تحت تم نے کام کرنا ہے۔ تو آپ نے ان جنگوں کے اندر وہ معاہدات کیے۔ اور دوسرا، مدینہ کے اندر جو مشرکین مدینہ تھے اور یہود مدینہ اور منافقین مدینہ، ان کو اپنی قوت دکھلانا بھی مقصود تھا کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، اس لیے سرایا بھیجے گئے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کیوں نکلتے ہیں، یہ آپ کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا ہوتا کیوں نکلتے ہیں۔ جو اعتراض کرتا ہے اس کی کھوپڑی میں آ رہا ہوتا ہے یہ سیاست کے لیے نکلتے ہیں۔ تمہاری کھوپڑی جہاں تک محدود ہے، ہم بہت سارے کاموں کے لیے نکلتے ہیں جو ساری باتیں آپ کے ذہن تک رسائی نہیں ہوتی۔ آپ غزوات کو پڑھیں، یہ ساری چیزیں اس میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سریہ بھیجا، آپ خود نہیں گئے اس میں، اس لیے سریہ کہتے ہیں۔ اس سریے کا نام ہے سیف البحر۔ کیا؟ سیف
تلوار کو کہتے ہیں اور سیف کنارے کو کہتے ہیں. لکھا ہے ایک جیسا جائے گا اگر اعراب نہیں. سیف اللہ، سیف تلوار، سین کے نیچے زیر لگا دیں سیف، تو یہ سیف البحر نہیں ہے بلکہ سیف البحر، دریا کا کنارہ، یہ اس سریے کا نام ہے. اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آدمیوں کو بھیجا یہ ان کی تعداد 30 تھی. کتنی؟ 30. اور مد مقابل جن کی طرف بھیجا وہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ تھا جو ملک شام سے آ رہا تھا تجارتی سامان لے کر کہ تم جاؤ اس تجارتی قافلے کا تعاقب کرو اور ان کے مالوں کو لوٹو. میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں تب آپ کو سمجھ آئے گی. قریش کی معیشت مضبوط ہوتی تو وہ مسلمانوں کو آنکھیں دکھاتے. اذن جہاد ہوا تو آپ نے شروع کیا ان کی معاشی کمک کو توڑنے کے لیے سرائے بھیجے کہ ان کی معیشت کو تباہ کرو تاکہ وہ معاشی اعتبار سے کنگال ہوں اور مدینہ کی ریاست کی طرف ان کی آنکھیں نہ اٹھ سکے. پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا. ہمارے اوپر ہر روز سوال ہوتا ہے. یہ آپ پھر مجھے ناراض بھی ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا جی ہاتھ ہولا رکھا ہے. رکھا نہیں میں نا انہوں نے حالات دیکھ کے جب یہ بک بک کرتے ہیں نا کلمہ پڑھتے ہوئے یہ شخصیت پرست ہیں تو ہاتھ نہیں نرم رکھا جاتا. یہ پوچھتے ہیں جی پیپسی کا بائیکاٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا, یونیلیور کی چیزوں کا بائیکاٹ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا. انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش مکہ کے تجارتی قافلوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے پہلا سریہ بھیج رہے ہیں جو 300 افراد پر مشتمل قریشی قافلہ تھا جو ان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھی. آپ نے ان کی معیشت کو توڑنے کے لیے 30 آدمیوں کا قافلہ بھیجا کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو اور یہ مسلمانوں کے خلاف اٹھو. اب شاید آپ کو بات سمجھ آ جائے کہ جب آپ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے ان کی معیشت کمزور ہوگی یا طاقتور ہوگی, اور جب ان کی معیشت کمزور ہوگی تو پھر وہ مسلمانوں کے خلاف اٹھو. ہمارا موقف تو دلیل کے ساتھ ہے لیکن بدھوؤں کو کون سمجھائے. یہ ایک خول کے اندر بند ہے اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں. نہ ان کا باپ کے ساتھ کوئی تعلق ہے, نہ ان کا کوئی بڑا ہے, نہ ان کی کوئی رہنمائی ہے, بس یہ انڈے سے نکلے اور یہ سب کچھ جانے ہوئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معاشی کمک کو, ان کی معیشت کو توڑنے کے لیے سرایہ بھیجے. اہل یورپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جنگ بدر کا جو سبب بنا وہ ایک معاشی قافلہ تھا تو مسلمان ان کی معاشی قافلے کے اوپر, تجارتی قافلے کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے. تو یہ تو لوٹ مار ہے. اصل وہ بھی جانتے ہیں تم کیا کر رہے ہو دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ, کس طرح ان کی معیشت کو تم نے دبوچا ہوا ہے. آج پوری مسلم دنیا کو یورپ نے اپنا دست نگر بنایا ہوا ہے تو تم اپنی جنگی حکمت عملی کو تو عین انصاف کے ترازو کے اوپر تولتے ہو. اور جب مسلمان اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے, یہ فلاں چیز ہے, یہ ناانصافی ہے, یہ انسانی حقوق کی پامالی ہے. وہ جو کہتے رہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو آپ نے پہلا سریہ جو بھیجا اس کا نام کیا ہے؟ سیف البار. کتنے افراد مسلمانوں کی جانب سے شریک تھے؟ 30 افراد شریک تھے. مد مقابل قریش کے قافلے میں کتنے تھے؟ 300. 30 کو 10 سے ضرب دو, یہ ایمانی قوت ہی ہے.
جس کی بدولت مسلمان نکلتے تھے. اور ان کا سپہ سالار کون تھا؟ جناب رسول اللہ کا چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی. کون؟ بولتے نہیں ہیں. حضرت حمزہ چچا بھی ہیں اور جناب رسول اللہ کے رضائی بھائی بھی ہیں. صوبیہ کا دودھ جناب رسول اللہ نے بھی پیا تھا اور آپ کے چچا حضرت حمزہ نے بھی پیا تھا. دودھ شریک بھائی ہیں صوبیہ کی نسبت سے اور باپ کی نسبت سے کیا ہیں؟ چچا. حضرت حمزہ کی معیت میں 30 افراد کو بھیجا گیا. یہ پہلا سریہ ہے جو مدینہ سے نکلا اور سیف البحر کی طرف متوجہ ہوا. اور وہ جو قافلہ ملک شام سے تجارتی قافلہ آ رہا تھا جس کو قدغن لگانے کے لیے بھیجا گیا، اس تجارتی قافلے کی کمان ابو جہل کے پاس تھی. تجارتی قافلے کی کمان ابو جہل کے پاس تھی. پھر ایک اور بات بتاؤ، اس سریے میں کوئی بھی انصاری نہیں تھا. آپ نے فرمایا کہ مہاجرین نے جانا ہے. کنہوں نے جانا ہے؟ اس کو لیڈر کہتے ہیں. قربانی ہم گھر سے دیں گے. چچا میرا جائے گا، میرے وطن کے لوگ مہاجرین جائیں گے، کہ انصار کے دل و دماغ میں بھی یہ بات نہ آئے کہ ہمیں لڑانے کے لیے استعمال کر رہے جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کا تعاقب کیا. ادھر تعداد 30 ہے اور ادھر تعداد 300 ہے، لیکن وہ قافلہ آمنے سامنے ہو گئے. یہ 30 اور وہ 300 ایمانی قوت سے. تو ایک آدمی قبیلہ جوہینہ کا مجدی بن عمر، اس کے حلیفانہ تعلقات مسلمانوں کے ساتھ بھی تھے اور قریش مکہ کے ساتھ بھی تھے. یہ سردار تھا قبیلہ جوہینہ کا. یہ درمیان میں آڑے آ گیا اور اس نے بچ بچاؤ کرا دیا. یوں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی نہیں. یہ دو اختلاف ہیں اس میں. یہ کب ہو گیا؟ رمضان المبارک سن 1 ہجری میں یا ربیع الاول سن 2 ہجری میں. یہ اسلام کی تاریخ کا پہلا سریہ تھا جو قریش کے تجارتی قافلے کو زج کرنے کے لیے، ان کی معیشت کو ڈاواں ڈول کرنے کے لیے نکلا. حضرت حمزہ کی معیت میں نکلا. 30 مہاجرین آپ کے ساتھ ہیں. جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہے اور جھنڈے کا رنگ سفید ہے. جھنڈے کا رنگ، اسلام کے پہلے سریے میں جو جھنڈا اٹھایا گیا اس کا رنگ کیا ہے؟ جھنڈے کو عربی میں کہتے ہیں علم. کیا؟ اسلام کی تاریخ میں پہلے علم کا رنگ. تو ہم کہتے سفید کیوں نہیں لہراتے؟ ان سے پوچھے نا. میں آپ کے ذہن میں ایک بات منتقل کر رہا ہوں. دھوکے بازوں سے ہوشیار رہنا ہے. اسلام کی تاریخ میں پہلا علم کس نے اٹھایا؟ حضرت حمزہ نے. اسلامی لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ 30. اور سارے لشکری مہاجر، سارے لشکری. جھنڈے کا رنگ، جھنڈے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ علم. اور اس سریے کا نام کیا ہے؟ سیف البار. سیف کی طرح لکھا جائے گا لیکن پڑھا سیف جائے گا. اگر سیف البار پڑھیں تو اس کا معنی ہوگا دریا کی تلوار. سیف البار اس کا معنی ہوگا دریا کا کنارہ. ساحل سمندر کے اوپر اس تجارتی قافلے کی گزرگاہ کے اوپر مسلمان حملہ آور ہوئے ان کی معاشی کمک کو توڑنے کے لیے. تو اب آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ ہم اسرائیل کی معیشت کا بائیکاٹ کیوں کر رہے ہیں. یہ سنت پیغمبر ہے، یہ سنت پیغمبر ہے. معاشی بائیکاٹ کے لیے یہ کیا گیا، جنگ نہیں ہوئی. دوسرا سریہ شوال کے مہینے میں 1 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. اس سریے کا نام سامنے نہیں آ رہا، میرے سامنے موجود تو ہے
لیکن نام سامنے نہیں آیا. سریہ رابغ، سریہ رے الف بے غین رابغ. اور یہ بھی قریش کے تجارتی قافلے کے پیچھے لگا، ان کی معیشت کو ضد کرنے کے لیے یہ سریہ بھی گیا. اس سریے میں 60 سوار تھے یا 80 سوار تھے؟ پہلے میں کتنے لوگ تھے؟ سوار نہیں تھے. اس میں 60 سوار تھے یا 80 سوار تھے. اور کمان کن کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ. کس کے ہاتھ میں؟ عبیدہ بن حارث. جھنڈے کا رنگ بھی سفید، دوسرے سریے کا جھنڈے کا رنگ، علم کا رنگ سفید ہے. اور آج تمہیں پتہ ہے کس کا علم سفید ہے؟ چلو پتہ ہونا چاہیے آپ کو. اور اس سریے کے اندر بھی کوئی انصاری نہیں تھا، سارے کے سارے مہاجر. 80 تھے یا 60 تھے، سارے کے سارے مہاجر تھے. اور مد مقابل جو تھے وہ 200 سواروں کی جمعیت تھی. آمنا سامنا ہوا، جنگ نہیں ہوئی. اس سریہ رابغ کے اندر تلوار، اس سریے کے اندر آگے کون تھا؟ ابو سفیان تھا یا اکرمہ بن ابی جہل تھا یا مکرز بن حفص تھا. ان 3 سرداروں میں سے کوئی ایک سوار تھا، کوئی ایک سردار تھا جو قریشی قافلے کی کمانڈ کی ہوئی تھا. 200 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا. سریہ کا نام رابغ ہے. اور اس سریے میں اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر چلایا گیا. اسلام کی تاریخ میں پہلا تیر اللہ کے رستے میں چلایا گیا. سریے کا نام کیا ہے؟ رابغ. مقام ہے ایک رابغ. تجارتی قافلے کے پیچھے گئے ان کی معیشت کو توڑنے کے لیے. سریے کا امیر کون ہے؟ عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبیدہ. جھنڈے کا رنگ، علم کا رنگ سفید تھا. مسلمانوں کی تعداد 80 تھی یا 60 تھی، سوار تھے. اور اس سریے میں پہلا تیر چلایا گیا کفار کے خلاف. اور وہ تیر چلانے والی شخصیت، ان کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو MCQs آتے ہیں نا، ملٹیپل چوائس، ان میں ایسی باتیں آتی ہیں. اسلام کا دشمنوں کے خلاف پہلا سریہ کس سریے میں، پہلا تیر کس جنگ میں چلایا گیا؟ وہ جنگ رابغ تھی. چلانے والے کا نام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امیر لشکر کا نام عبیدہ بن حارث. اور سواروں کی تعداد 80 ہے یا 60 ہے. ان میں کوئی بھی انصار نہیں تھا، سارے کے سارے کیا تھے؟ مہاجر تھے. اور علم کا رنگ، ہر جنگ میں جھنڈا ہوتا، علم ہوتا. اس جھنڈے کا رنگ بھی کیا تھا؟ اسلام کی دوسری جنگ، اس میں جھنڈا بولتے نہیں ہیں. کالے والوں کو یہ باتیں بتایا کریں تاکہ وہ دھوکہ نہ دے سکے. اس میں 2 آدمی کفار کی جانب میں لشکر میں شریک تھے، مقداد بن عمر اور عتبہ بن غزوان. ہجرت چونکہ فرض تھی لیکن یہ کمزور تھے. ان کو اپنے قبیلے کے لوگوں نے قید کر لیا تھا کہ تم نے ہجرت کر کے نہیں جانی. یہ مسلمانوں کی جانب سے نکل آئے، کافروں کی جانب سے نکل آئے تھے کہ چلو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلتے ہیں. لیکن جب آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے موقع کی تلاش میں کافروں کے لشکر کو چھوڑ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ شریک ہو کر مدینہ میں جناب رسول اللہ کے پاس پہنچے. ایک کا نام ہے مقداد. کیا یہ نام رکھا کرو اپنے بچوں کو، میم قاف کینچی والی 2 نقطیہ. مقداد بن عمر اور دوسرا عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی. عتبہ عین کے ساتھ، عین تے بے ہبا. تو اس سریے میں بھی کوئی جنگ نہیں ہوئی. یہ دوسرا سریہ ہے. اور تیسرا سریہ، اس جنگ میں علم سفید تھا. اور علم کس کے ہاتھ میں تھا؟
حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں. مصطح میم سین توئے ہے حلوے والی. مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا اس جنگ میں. اور اس کے بعد تیسرا سریہ جو اسلام کی تاریخ میں اذن جہاد کے بعد بھیجا گیا، اس سریے کا نام ہے سریہ خرار. سن 1 ہجری ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور یہ سورج کے مہینوں سے مئی کا مہینہ بنتا ہے. 623 عیسوی بنتی ہے. سریہ خرار، خے کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر تشدید ہے، شد ہے، خرار. اس سریے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر جو بنایا وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور 20 آدمیوں کو کمان دے کر اس تجارتی قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا. 20 آدمی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید کی تھی سعد بن ابی وقاص کو کہ مقام خرار سے آگے نہیں جانا، مقام خرار سے آگے نہیں جانا. آپ جزیرۃ العرب کے حکم رئیس ریاست مدینہ کے حکمران بھی ہیں اور سپہ سالار بھی ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھیج رہے ہیں 20 آدمیوں کا لشکر دے کر اور ہدایت دے رہے ہیں مقام خرار سے آگے نہیں لینا، اور یہ بھی ہدایت دی کہ تمام لوگوں نے پیدل جانا ہے، تمام لوگوں نے پیدل جانا ہے، پیدل. میں اس لیے کل بھی علماء کا ایک اکٹھ تھا نوشہرہ میں، تو ایک تجویز چل رہی تھی تو میری باری آئی نا، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ صرف صوفی بن کر نہ رہیں، صرف مبلغ بن کر نہ رہیں، بلکہ ایک مجاہد اور ایک تحریک آپ کے الفاظ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کا مجمع جہاں بھی اسلام کو جس قسم کی ضرورت ہو وہ آپ کے ساتھ جب آپ آواز دیں تو وہ ساتھ کھڑا ہو. وہ صرف ہاتھ نہ چومے، وہ صرف واہ واہ نہ کرے. آپ چندہ مانگے تو وہ چندہ دے دیں، لیکن جب تحریک کی باری آئی تو وہ سیاست کا بہانہ لگا کر پیچھے ہٹ جائے، وہ شہرت کا بہانہ لگا کر پیچھے ہٹ جائے، وہ نام بری کا بہانہ لگا کر پیچھے ہٹ جائے. لہذا علماء کو ایک تحریک پیش کرنی چاہیے تاکہ آپ کا مجمع آپ کے ساتھ ہو. تو رسول اللہ نے ہدایات دی، یہ تحریک ہے، اور خرار سے آگے نہ بڑھیں، پیدل ہیں. رات کو سفر کریں اور دن کو چھپ کر رہنا ہے. رات کی تاریکی میں سفر کرنا ہے اور دن کو، اب بھی تو ہماری جنگی حالات ہیں، رات کو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی لائٹیں بند کر دو. تو یہ جنگی حالات ہیں، اور جنگی حالات میں ایسی حکمت عملی جو جنگ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے بنانی ہوتی ہے. یہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں اور آپ نے فرمایا پیدل جانا ہے، رات کو سفر نہیں کرنا بلکہ رات کو سفر کرنا ہے، دن کو چھپ کے رہنا ہے. 5ویں روز صبح یہ خرار پہنچے. وہاں جا کر پتہ لگا کہ قریش کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ یہاں سے نکل چکا، بغیر جنگ کے یہ واپس آ گئے. یہ 3 سرایہ جناب رسول اللہ نے بھیجے. پہلا سریہ سیف البحر، امیر لشکر حضرت حمزہ، تعداد شریک لشکر کی سارے مہاجرین، جھنڈے کا رنگ سفید. اور دوسرا سریہ رابغ، حضرت عبیدہ بن حارث امیر لشکر ہیں اور جھنڈے کا رنگ سفید ہے. تیسرا سریہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس. اس سریے کا نام سریہ سعد بن ابی وقاص بھی ہے اور سریہ خرار بھی ہے. خرار اس وجہ سے کہ جہاں تک جانے کا حکم تھا اس جگہ کا نام خرار تھا، اور سعد بن ابی وقاص اس وجہ سے کہ امیر لشکر کون تھے، لہذا دونوں نام ملتے ہیں، سریہ سعد بن ابی وقاص یا سریہ خرار. 3 سریوں کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے قریشی قافلے کے تعاقب میں. کون نکلا؟ خود نہیں ہے، نیندر آئی پئی. ویسے جمعہ داڑے میرے سے چھٹی ہونی چاہیے تقریباً، یہ اس ویلے جمعہ پڑھنا تھا. آپ تیسری جنگ میں، یہ جتنی جنگیں ہیں بدر تک
ان تمام جنگوں میں قریش کی معیشت کو تباہ کرنا مقصد تھا. قریش کی کہ یہ معاشی طور پر کمزور ہوں گے تو مسلمان معاشی طور پر کیا ہوگا؟ مسلمان مضبوط ہوگا. اس لیے نکلے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرو اسرائیلی مصنوعات کا، ان کی معیشت کو توڑو. یہ سمجھ کی بات ہے، کسی آ رہی ہے کسی نہیں آ رہی. تیسری جنگ میں آپ خود نکلے. آپ چوتھی جنگ، کتنی جنگ میں؟ تو جس میں آپ خود نکلتے اس کا نام، پہلے 3 سریے تھے، آپ خود نہیں نکلے، امیر لشکر بنا کر بھیجا. تیسری میں آپ، چوتھی میں آپ خود نکلے، اس کا نام ہے غزوہ ابوا. غزوہ الف بے واو الف حمزہ ابوا. اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ، یہ پہلا غزوہ ہے جس میں آپ خود نکلے. آپ کی جنگ، پہلی جنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ بنفس نفیس خود نکلے، پہلا غزوہ ابوا. اور آپ کی زندگی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک. پہلا غزوہ ابوا اور آخری غزوہ غزوہ تبوک. یہ جنرل نالج بھی ہے ساتھ ساتھ. آپ غزوہ ابوا کے لیے نکلے. کون سا مہینہ تھا؟ صفر کا مہینہ تھا، 2 ہجری ہے. آپ کے ساتھ تعداد کتنی ہے جس میں آپ خود نکلے؟ پہلا غزوہ ہے، نام ابوا ہے. آپ کے ساتھ 60 افراد تھے. کتنے؟ 60. 60 کتنے؟ 7 نہیں بابا، 60. 60 سارے مہاجر تھے، کوئی بھی انصاری. پہلے سریے میں بھی مہاجرین، کوئی انصاری نہیں. دوسرے سریے میں بھی مہاجرین، کوئی انصاری نہیں. تیسرے سریے میں بھی مہاجرین، کوئی انصاری نہیں. اور آپ کے پہلے غزوے میں بھی مہاجرین، کوئی انصاری. آپ ذہن تیار کر رہے تھے، اس کو لیڈر کہتے ہیں. انصار کا ذہن تیار کر رہے تھے کہ قربانی ہم خود دیں گے. قربانی ہم، یہ نہیں کہ ہم پیچھے بیٹھیں گے. 60 تھے اور انصاری کوئی نہیں تھا. ہمراہ لے کر آپ قافلہ قریش کے تعاقب میں نکلے. اور آپ جب مدینہ سے نکلے تو مدینہ کے حکمران کون تھا اس وقت؟ امیر صاحب نے پتہ لگ گیا، قاری صاحب تو نہیں پتہ. اچھا، مدینہ کا حکمران اس وقت کون ہے؟ جب مدینہ کی ریاست کا حکمران کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ خود نکل رہے ہیں، کتنے لشکری لے کر؟ 60. سارے کے سارے. اب آپ جا رہے ہیں تو پیچھے قائم مقام بنانا ہے. پیچھے اصل کی جگہ پر جو کام کرے، نمازیں بھی وہی پڑھائے اور مدینہ کی ریاست کی ذمہ داری بھی. اس کا نام بھی بتا دوں، اس کا نام ہے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سعد بن عبادہ یہ آپ کے قائم مقام ہے. اب حاضر ناظر والا فلسفہ مان لیا جائے، آپ جا رہے ہیں اور پیچھے کیا مانگنا رہے ہیں؟ ان مولوی خدا ہدایت دے. اس قوم کو پتہ نہیں کس چکر میں آپ پیچھے سعد بن عبادہ کو چھوڑ رہے ہیں کہ ریاست کی حکمرانی بھی آپ کے پاس اور مسلح کی امامت بھی. ہمیں تانا دیا جاتا ہے مولوی سیاست سے کیا لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس وقت سیاست ووٹ کی نہیں تھی، حکمرانی کا طریقہ ووٹ کا نہیں تھا. حاکم وقت خود بنا دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کو بنایا. اب آپ نے ان کو جانشین مقرر کیا. پہلا اسلام کا غزوہ جس میں آپ خود نکل رہے ہیں، نام کیا ہے؟ ابوا. کیا تعداد کتنی ہے؟ امیر لشکر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود. اور وہ مہاجر ہیں سارے کے سارے. پیچھے قائم مقام بنایا سعد بن عبادہ کو. علم کا رنگ سفید ہے. علم کا رنگ، امیر لشکر کون؟ علم کا رنگ سفید ہے. کس کے ہاتھ میں ہے؟
رسول اللہ کا چچا حضرت حمزہ ہے۔ غازی علم بردار غازی عباس، تو حمزہ بھی علم بردار تھے اسلام کی تاریخ کے پہلے غزوے کے۔ نہیں سمجھی؟ علم بردار کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، جھنڈا اٹھانے والا۔ اسلام کی پہلی تاریخ کا، اسلام کی تاریخ کا پہلا غزوہ ابوا، علم بردار حضرت حمزہ حضور کے چچا، اور جھنڈے کا رنگ سفید۔ جنگ نہیں ہوئی، قافلہ نکل گیا۔ واپسی پر آپ نے بنو زمرہ ایک قبیلہ ہے اس کے ساتھ معاہدہ کیا، اور پھر دوسرے غزوے میں آپ نے جو معاہدہ کیا بنو مدلج کے ساتھ، وہ ایک جیسا معاہدہ ہے۔ میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں دوسرے غزوے میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں، غزوے کا نام ابوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے کتنے دن باہر رہے؟ 15 دن۔ کتنے دن باہر رہے؟ 15 دن آپ باہر رہے مدینے سے۔ تو 15 دن پیچھے کون تھا؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ عیون العصر جلد 1 صفحہ 226، فتح الباری جلد 7 صفحہ 217، دو حوالے میں نے آپ کو دے دیے۔ اور اس کے بعد ہے غزوہ بوات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم ہوا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ مکہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے آپ ربیع الاول میں، پہلے سفر میں نکلے اور اب اگلے مہینے ربیع الاول میں نکلے یا ربیع الثانی میں نکلے، 200 آدمیوں کو ساتھ لے کر قریش کے اس قافلہ پر حملہ کرنے کے لیے بوات کی طرف روانہ ہوئے۔ اور سابقون الاولون مہاجرین حبشہ، یہ ان میں سے ایک نام ہے صائب بن مزعون، ان کو اپنا قائم مقام بنایا مدینے میں، یا حضرت سعد بن معاذ کو، یا حضرت سعد بن معاذ کو، وہاں سعد بن عبادہ تھے، بوات میں سعد بن معاذ تھے۔ پرچم کا رنگ بھی سفید ہے، علم کا رنگ سفید ہے، اور علم بردار کا نام ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی۔ علم کس کے ہاتھ میں ہے؟ سعد بن ابی وقاص۔ غزوے کا نام بوات ہے، لشکریوں کی تعداد 200 ہے، امیر لشکر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اس کے بعد ہے غزوہ عشیرہ، آپ کا تیسرا غزوہ۔ یہ جمادی الاولیٰ میں 2 ہجری میں آپ نے 200 مہاجرین کو لے کر قریش کے تجارتی قافلے پر حملہ آور ہونے کے لیے مقام عشیرہ کی طرف خروج فرمایا۔ مقام لشکری کتنے؟ 200، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کمان کر رہے ہیں۔ یہ آپ کا تیسرا غزوہ ہے۔ سواری کے لیے 30 اونٹ ہمراہ لیے، بندے 200 ہیں، سواریاں کتنی ہیں؟ 30 اونٹ ہیں، 6 بندے ہک اٹھتے آنے، باری باری سوار ہوتے تھے، باری باری سوار ہوتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے کئی روز پہلے قافلہ نکل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چند راتیں رہے جمادی الثانی تک، جمادی الاولیٰ کی چند راتیں جمادی الثانی تک رہے، اور آپ پھر واپس آ گئے اور بنی مدلج کے ساتھ معاہدہ کیا۔ معاہدہ کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاہدات کے شروع میں کیا لکھنا چاہیے؟ 786 میں 80 نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا کتاب من محمد الرسول اللہ لبنی زمرہ بانہم آمنون علی اموالہم وانفسہم وان لہم النصر علی من، یہ وہ لمبی عبارت ہے۔ یہ ایک تحریر ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو زمرہ کے لیے، ان کے جان و مال محفوظ رہیں گے۔ آپ ریاست کے والی ہیں نا، قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ رہ رہا ہے کہ ان کے جان اور مال سب محفوظ رہیں گے۔ جو شخص بنو زمرہ سے جنگ کا ارادہ کرے گا تو اس کے مقابلہ بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی، اس کے مقابلے میں بنو زمرہ کی مدد کی جائے گی، بشرطے کہ بنو زمرہ اللہ کے دین میں کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اللہ کے دین میں بنو زمرہ کافر رہنا چاہتے ہیں، بے شک کافر رہیں، لیکن اگر مزاحمت نہیں کریں گے تو ان کے دشمنوں کے خلاف اسلامی لشکر ان کی کیا کرے گا؟ مدد کرے گا۔ اور اگر وہ مزاحمت کریں گے دین کے بارے میں تو پھر ان کی مدد، آج بیت المقدس کے خلاف اسرائیل مزاحمت کر رہا ہے، لہذا ہم اپنے حکمرانوں کو احتجاج کے ذریعے روکتے ہیں
کہ تم اسرائیل کی مدد کے لیے اپنی زبان بھی نہیں ہلانا، کیونکہ وہ حربی کافر ہے۔ تو یہ جب تک دریائے دریا سوف کو تر رکھے، یعنی یہ شرط ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو مدد کے لیے بلائیں گے تو یہ حاضر ہوں گے، یہ ان پر اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے، اور جو شخص ان میں نیک اور پرہیزگار رہے گا اس کی مدد کی جائے گی۔ نیک اور پرہیزگار سے مراد یہی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکرائے گا نہیں، اس معنی میں اس کو نیک اور پرہیزگار کرے گا۔ تو ایام سفر میں مدینہ کی سربراہی غزوہ عشیرہ میں آپ نے ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں قائم مقام بنایا۔ ایک جنگ میں سعد بن عبادہ کو، دوسری جنگ میں سعد بن معاذ کو، اور تیسری جنگ میں ابو سلمہ بن عبد الاسد کو آپ بندے تبدیل کرتے رہے۔ آپ کا قائم مقام ہے، نمازیں بھی یہ پڑھیں اور مدینہ کی حکمرانی بھی ان کے حوالے بھی۔ یہ آپ کا تیسرا غزوہ ہے، غزوہ عشیرہ، اور اس غزوے میں علم جو تھا، پرچم، اس کا رنگ بھی سفید تھا۔ 3 غزوے میں نے بیان کیے اور 3 سریے بیان کیے، تینوں غزوات میں پرچم کا رنگ سفید تھا، اور اس غزوے میں، تیسرے غزوے میں، علم بردار کا نام ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی۔ حضرت حمزہ علم برداری کر رہے ہیں اسی سفر کے اندر۔ جنگ تو نہیں ہوئی، اس سفر کے اندر ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت ان کا نام کیا، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی لیٹے ہوئے ہیں۔ جھکڑ آیا اور مٹی اڑی، حضرت علی کے جسم کے اوپر لت پت ہو گئی، علی سوئے ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غزوہ عشیرہ کے سفر میں حضرت علی کو پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا اور فرمایا، قم یا ابا تراب، قم یا اے ابو تراب، اٹھ کھڑے ہو۔ ابا تراب، مٹی جسم کے اوپر لگی ہوئی تھی نا، تو آپ نے فرمایا مٹی والے، ابو تراب، مٹی۔ اب یہ پتہ چلا ہے کیوں علی کو ابو تراب کہا گیا، اس لیے کہ علی کے جسم کے ساتھ کیا لگی ہوئی تھی، مٹی، اور آپ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو اپنی پاؤں کی ٹھوکر سے اٹھایا کہ قم یا ابا تراب، اس دن سے آپ کا لقب کیا بنا، حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب علی اٹھ گئے تو آپ نے فرمایا، علی میں تمہیں بتاتا ہوں اس کائنات میں سب سے بڑا بدبخت کون ہے، وہ ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور دوسرا بڑا بدبخت وہ ہے جو تیرے سر کے اوپر حملہ آور ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیفیت آتی ہے، علی کی داڑھی اور علی کے سر مبارک کے اوپر ہاتھ مبارک رکھ کر فرمایا تھا، اس داڑھی اور سر کو خون آلود کر دے گا، وہ اس دنیا میں سب سے بڑا بدبخت ہے۔ سب سے بڑا وہ کون تھا؟ کوئی تاریخ سے مس ہے تو مجھے بتائیں۔ جزاک اللہ۔ عبد الرحمن بن ملجم، ابن ملجم، یہ خارجی تھا، یہ وہی تھا جو یا علی مدد کے نعرے لگاتا تھا۔ جب حضرت علی نے امیر معاویہ کے ساتھ صلح کا پروگرام بنایا تو یہ خارجی جدا ہو گئے اور انہوں نے علی کو کافر کہہ دیا۔ انہوں نے علی کو، یہاں حب علی کم تھی اور بغض معاویہ، اس لیے انہوں نے جب معاویہ کے ساتھ صلح ہونے لگی تو انہوں نے علی کو کیا کر دیا، کافر کہہ دیا۔ اسی یا علی مدد کے نعرے لگانے والے نے حضرت علی کو شہید کیا۔ حضور نے فرمایا بڑا بدبخت ہے وہ، دنیا کا بڑا بدبخت ہے جو اس چہرے کو خاک آلود کرے گا۔ خارجی، تاریخ پڑھا کرو، اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں وقت کے اوپر آیا کرو، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ملیں گی۔ شیعہ کا ایک فرقہ ہے، ان کے اندر بہت سارے فرقے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیت الطالبین کے اندر اس زمانے میں 6 ہجری میں آپ نے 52 فرقے لکھے ہیں، ہوں 15ویں، ہوں تو پتہ نہیں کتنے بات گئے،
ان کا یہ عقیدہ ہے شیعہ کے ایک فرقے کا کہ حضرت علی کی ناش مبارک کو اونٹ کے اوپر سوار کیا گیا کہ مدینہ کے اندر دفن کریں، رستے میں وہ اونٹ سے لاش گم ہو گئی، ناش کیا ہو گئی، جسد گم ہو گیا اور وہ اڑ گیا، اب وہ جسد بادلوں میں رہتا ہے۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بادل جب گرجتے ہیں تو پیچھے علی کی آواز ہوتی ہے، نہ سر نہ پیر نہ منہ نہ متھا جڑ پہاڑیوں، انہوں نے سارے عقیدے انجار، یہ شیعوں کے ایک فرقہ کا عقیدہ ہے۔ حالانکہ حضرت علی کی ناش کو مدینہ میں دفن کرنے کے لیے اونٹ کے اوپر سوار نہیں کیا گیا بلکہ آپ کو وہی دفن کیا گیا تھا۔ ان کے ایک فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بادلوں میں رہتے ہیں اور آج جو بادل گرجتے ہیں پیچھے کون ہوتا ہے؟ علی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں، یہ چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہم نے بیان کیا کتنے سریے؟ 3، اور کتنے غزوے؟ 3۔ ہار میں جھنڈے کا رنگ کیا تھا؟ علم کا رنگ کیا تھا؟ علم بردار تبدیل ہوتا رہا۔ تو یہ تھا میرا عنوان کے متعلق۔ آج یوم دفاع وطن ہے تو تھوڑی سی میں زحمت آپ کو اور دوں گا۔ تو اس سلسلے میں کچھ گزارشات ہیں۔ انڈیا نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اور سب سے پہلے جو حملہ کیا وہ پاکستان کی مساجد اور دینی مراکز کے اوپر کیا۔ کسی سینما کے اوپر کیا؟ کس کے اوپر کیا؟ انڈیا کے حملے سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ انڈیا بھی اپنا دشمن علماء اور مدارس دینیہ کو سمجھتا ہے۔ اور ہم پاکستانی حکمرانوں سے بھی کہتے ہیں کہ آپ اب تو خدا کے لیے ہمارے بارے میں نظر ثانی کر لیں، آپ کی سختیوں کا مورد الزام بھی ہم ہوں اور دشمن کی سختیوں کا مورد الزام بھی ہم۔ یہ میں بات اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا، ایجنسی والے آج خصوصی طور پر شریک ہوں گے۔ ابھی 12 بجے کے بعد قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اسمبلی کے اندر 14 منٹ کا حضرت کا بیان ہے۔ آپ جو جمعیت کے ساتھ وابستہ ہیں آپ ساری بات سنیں پوری توجہ سے کہ قائد جمعیت نے حکمرانوں کو کیا کہا، اور جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر افواج پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کر رہی ہیں ان کو بھی قائد جمعیت نے کچھ ہوش کے ناخن لینے کا کہا کہ فوج کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمارا اختلاف سیاسی بنیادوں پر تو ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی دفاع کے معاملے میں ہم فوج کے ساتھ اختلاف نہیں کر سکتے۔ اور ہماری فوج نے انڈیا کے حملے کے جواب میں جس حکمت عملی کا مظاہرہ کیا ہے، ہم اپنی فوج کو وہ فضائیہ ہو بری ہو یا بحری ہو ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں ہاتھ کھڑے کر کے کریں کہ ہم اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے ہیں نا انشاءاللہ۔ باقی رہی بات کہ حکمت عملی، جنگی حکمت عملی بنانی، جس نے جنگ لڑنی ہوتی ہے انہوں نے بنانی ہوتی ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ انہوں نے اب حملہ کیوں نہیں کیا، کب کریں گے۔ اگر اس طرح وہ اپنی پالیسی کو فاش کر دیں تو پھر حملے ناکام ہو جائیں گے اور ریاست نقصان کا شکار ہو جائے گی۔ لہذا یہ دفاعی معاملے کی ذمہ داری انہی کے اوپر ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہم ان سے یہ بات پوچھنے سے کیا کریں، گریز کریں۔ اور جو سوشل میڈیا کے دوست اپنی فوج کے خلاف بول رہے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے تھے کہ جب جنگ کا ماحول ہو اور جنگ کے ماحول میں اپنی فوج کے خلاف بولنا یہ غداری کی دلیل ہوتا ہے۔ آج تمام سیاسی پارٹی فوج کے ساتھ دفاعی معاملے میں یکجہتی کر چکی ہے، لہذا ہمیں اپنی شخصیت اور اپنی پارٹی سے باہر نکل کر دفاعی معاملے میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے باوجود اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ناعاقبت اندیش اپنی فوج کے خلاف، جب یہ ملک خطرات کی اندر گر رہا ہو، اپنی فوج کے خلاف پوسٹیں کر رہا ہو، تو ایسے آدمیوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اور پرزور طریقے سے کرنی چاہیے کہ آپ کون ہوتے ہیں، کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر انڈیا نے مدارس کو حملہ کیا، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر حملہ کیا، تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ انڈیا کی حکمران پارٹی اسلام دشمنی کے اوپر پوری تلی ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جتنے ڈرونز استعمال ہوئے وہ سارے اسرائیلی تھے، وہ سارے۔ تو ہندو اور یہودی اکٹھے کھڑے ہیں،
یا یوں کہہ لیں یہودی اور مودی اکٹھے کھڑے ہیں، یا یوں کہہ لیں ہنود اور یہود اکٹھے کھڑے ہیں۔ لہذا مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کو جس طرح انڈیا کے بارے میں نظر رکھنی چاہیے، اسی طرح کی نظر ان کو اسرائیل کے بارے میں رکھنی چاہیے۔ اور اسرائیل کی خارجہ پالیسی کے اندر پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا یہ اسرائیل کی خارجہ پالیسی کے اندر شامل ہے، اور آج سارا اسلحہ اسرائیل کا استعمال ہو رہا ہے۔ لہذا ہمارے لیے انڈیا اور اسرائیل دونوں ایک ہی دشمن ہیں، تو ہمیں اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ قائد محترم نے یہ بھی کہا ابھی کہ میں آپ کی جنگی حکمت عملی کے بارے میں تو سوال نہیں کرتا، لیکن آپ کی سیاسی حکمت عملی کے بارے میں ضرور سوال کرتا ہوں کہ آپ جنگ اس حد تک پہنچ چکی ہے، جنگ کھیل نہیں ہے۔ آپ افغانستان کے اندر بھی اپنا سفارتی مشن اس کو تیز کریں، افغانستان کو بھی اعتماد ملیں، ایران آپ کے پڑوس میں ہے اس کو بھی اعتماد ملے، چائنا آپ کے پڑوس میں اس کو بھی اعتماد ملے، سعودیہ آپ کے پڑوس میں اس کو بھی اعتماد ملے، اور آپ اپنی اس سیاسی اور سفارت کاری جو ہے اس کو تیز کریں۔ اگر آپ نے انڈیا کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، اگر یہ آپ کام نہیں کریں گے تو آپ سیاسی طور پر اور سفارتی طور پر ناکام ہو جائیں گے۔ آپ سنیں وہ حضرت قائد جمعیت کی وہ ساری بات تو انشاءاللہ آپ کے اوپر آشکارا ہو جائے گی۔ تو ہم قائد جمعیت نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے اپنی جماعت کو، تو لہذا جن جماعت کے اراکین نے نہیں سنی ہے، جماعت کو یہ ہدایات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ انڈیا حملہ کر دے تو آپ شہری حدود کے اندر زخمیوں کی طبی امداد کے لیے فوراً پہنچے، خون دینے کے لیے فوراً پہنچے، جہاں کسی جگہ کے اوپر میزائل داغا جائے تو ملبے پہ کو اٹھانے کے لیے فوراً پہنچے، اور اگر اپنی فوج کو کسی قسم کی ضرورت پیش پڑے تو ہمارے کارکن اس کے لیے تیار ہیں۔ ساری چیزیں بھلا کر ملک پہلے ہے، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے انشاءاللہ آگے کھڑے ہیں۔ دوسری بات، بس آخری بات عرض کرتا ہوں، آپ کچھ ہوش کے ناخن لیں، بالکل زمانہ آخر کے اوپر ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ بھی کہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غزوہ ہند، جو غزوہ ہند میں شریک ہوں گے وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ آخری زمانے کا غزوہ ہوگا، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو کر دجال کے ساتھ جنگ کریں گے وہ بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اب اگر انڈیا کی یہ جنگ لگ رہی ہے تو شاید یہی غزوہ ہند ہو، تو ہمیں اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ مولانا مسعود اظہر صاحب جو انڈیا کی جیل سے رہا ہو کر آئے، میں کل ان کا ایک بیان سن رہا تھا، پرانا بیان تھا، وہ کہتے ہم نے تو اس دن سے بزدلی کی چادر کو اتار دیا تھا جب ہمیں پتہ چلا کہ فرعون مر چکا، جب ہمیں پتہ چلا کہ ابو جہل مر چکا، جو زندہ رہنے کے لیے محمد کو رستے سے ہٹانا چاہتے تھے وہ خود مر گئے اور ان کا مشن بھی مر گیا، جو زندہ رہنے کے لیے موسیٰ کو رستے سے ہٹانا چاہتا تھا وہ خود بار کلزم میں غرق ہو گیا۔ جب سے ہمیں پتہ چلا فرعون بھی مر گیا، ابو جہل بھی مر گیا، جب مرنا یقینی ہے تو بزدل ہو کر کیوں مرنا ہے، دلیر ہو کر مرنا ہے، اور شہادت کی موت کا جذبہ لے کر مرنا چاہیے۔ تو یہ غزوہ ہند کی شروعات ہے، ادھر اسرائیل اور فلسطین کے اندر جنگ ہے، اور ادھر افغانستان جو خراسان کا خطہ ہے، اس خطے میں جو حضرت عیسیٰ کے لشکری ہونے ہیں، اس خطے میں اسلام کی حکومت قائم ہو چکی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے مسلمانوں نے ابھی تک ان کو تسلیم نہیں کیا۔ جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے، شام، ملک شام کی جامع مسجد دمشق کے مشرقی کنارے پر حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے، اس دمشق کی جامع مسجد اور پورے خطہ شام کے اوپر مجاہدین کا قبضہ ہو چکا ہے۔ جہاں عیسیٰ نے آنا ہے وہاں مجاہدین، جہاں عیسیٰ کے لشکریوں نے آنا ہے جہاں وہاں بھی مجاہدین۔ اسرائیل کی سلطنت میں یہودی اکٹھے ہیں، اور پھر اصفہانی یہودی 70 لاکھ یا 70,000 کی تعداد میں دجال کے ساتھ ہوں گے۔ یہ ایران کا علاقہ ہے اصفہان، وہاں یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہو چکی ہے، اور ادھر غزوۃ الہند انڈیا کے ساتھ ہماری چپکلش بھی لگ چکی ہے۔ بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں، اگر یہ جنگ آگے بڑھی یہ جنگ پوری دنیا کو لپیٹ لے گی، بالآخر فتح ادھر دجال نے آنا ہے اسرائیل کی حمایت میں۔ آپ اپنے آپ کو متعین کر لیں، آپ نے دجال کی صف میں کھڑا ہونا ہے یا حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کی صف میں کھڑا ہونا ہے۔ خدا کے لیے اسرائیل اور انڈیا
میڈیا کی حمایت میں ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے، ایک پوسٹ بھی آپ کی زبان سے نہیں نکلنا چاہیے۔ سیاسی مخالفت عمران خان جانے اور اس ملک کی دوسری قیادتیں جانے، ہم اپنے آپ کو داغدار نہ کریں سیاسی مخالفت کے پیچھے شخصیات اور پارٹیوں کے پیچھے لگ کر۔ پوری دنیا کے اوپر یہودیوں کا قتل و قتال ہوگا، عیسائی اول میں یہودیوں کے ساتھ ہوں گے جس طرح آج پوری دنیا کی عیسائی اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے آ جائیں گے، سارے عیسائی حضرت عیسیٰ کے ہاتھ کے اوپر ایمان قبول کر لیں گے، یہ سارے مسلمان بن جائیں گے۔ ایک ایک یہودی جو کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، پتھر آواز دے گا کہ اے مجاہد، یہ میرے پیچھے یہودی کھڑا ہے، وہ مجاہد اس کو قتل کر دے گا۔ درخت بھی آواز دے گا، ایک ایک یہودی کو چن کر قتل کر دیا جائے گا۔ دجال کو بھی حضرت عیسیٰ قتل کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے، یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا۔ آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، یہ 16ویں پارے کا دوسرا رکوع ہے، تفصیلی تفاسیر کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اور آپ اور کچھ پڑھنا چاہتے ہیں عصری حالات کے تحت ان حدیثوں کو، تو مفتی ابو لبابہ شاہ منصور جو ابھی ترکی کے اندر ہیں، پاکستان کے ہیں، ان کی کتاب 3 حصوں میں ہے، دجال کون کب کہاں۔ یہ کتاب آپ کو اگر نیٹ سے مل سکتی ہے، ویسے اسلام کی حکومت نے جو اس ملک میں اندر ہے اس کتاب کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کہیں امریکہ، برطانیہ، یورپ یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ دجال کون کب کہاں اس کتاب کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ کی حکومت ہوگی، امام مہدی کی حکومت ہوگی، کوئی جمہوریت ممہوریت نہیں ہوگی، کوئی پاکستان ہندوستان الگ الگ ملک نہیں ہوگی، پوری دنیا کے اندر ایک ہی حکمران ہوگا یاجوج ماجوج کو قتل کرنے کے بعد۔ اور میرے نبی نے فرمایا کوئی کچا اور کوئی پکا گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں پر اسلام کا پرچم نہ لہرا رہا ہو، لہذا صفیں بن رہی ہیں۔ میں آپ کو متوجہ کر رہا ہوں، کیا بن رہی ہیں؟ اب جا دجال کا رستہ ہے یا حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا رستہ ہے؟ ہم اپنے آپ کو دعاؤں میں بھی توبہ استغفار کرتے ہوئے تیار رکھیں جہاد کے لیے، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو کر دجال اور دجالیوں کے خلاف، انڈیا کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، دنیا کفر کے خلاف، اور شہادت کی موت کی تمنا لے کر۔ حدیث میں آتا ہے جس آدمی کو شہادت کی موت کی تمنا نہیں ہے وہ منافقت کی موت مرتا ہے۔ لہذا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کفر مسلمانوں کے اوپر اکٹھے ہو کر اس طرح آ جائے گا جس طرح کھانے کے اوپر یہ بکرا بنا ہوا ہے، آؤ کھاؤ، اس طرح دنیا کفر مسلمانوں کے لیے کھانے کے لیے آ جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس زمانے میں تھوڑے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہوگی۔ تو پھر یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کفر ٹوٹ پڑے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے سوال کیا مل وہن، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جب مسلمانوں کے اندر دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی آ جائے اس وقت پوری دنیا کا کافر جری ہو کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا۔ کتنے بندے ہیں جو مرنا چاہتے ہیں؟ ہر آدمی زندہ رہنا چاہتا ہے، دنیا کی محبت، حلال حرام کی اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کیا نہ کیا کچھ کر رہا ہے، لہذا بالکل زمانہ اخیر پر ہے۔ حضور نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح ہیں کہا تین، جس طرح یہ انگلی کے ساتھ ہے۔ اور اب حضور کو بھی دنیا میں آ ہوئی ہے، 1500 سال بیت گئے، اب کتنا عرصہ باقی رہ گیا ہے۔ لہذا مسلمانوں کلمے کی بنیاد پر اکٹھے ہو جاؤ اور حضرت عیسیٰ کے انتظار میں اکٹھے ہو جاؤ۔ کن کن سے امید کروں؟ شہادت کی تمنا لے کر کھڑے ہوں گے، انڈیا کے خلاف ہے تب، اسرائیل کے خلاف ہے تب، یورپ و برطانیہ کے خلاف ہے تب، انشاءاللہ ہم کلمے کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہم اکٹھے ہیں اور انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر فرمائے۔ کل انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد جامعہ مسجد حنفی غربی میں درس قرآن ہوگا۔